حضرت کے انتقال کے بعد، مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ایک عورت نے حضرت کو دیکھا، حضرت بہت روتی ہے، اللہ کی بندی کیوں روتی ہے؟ دل لگا اللہ سے، بندے سے دل لگانے سے کیا فائدہ؟ وہ عورت کہتی میں نے دیکھا جنت میں اجتماع ہو رہا. کیا ہو رہا؟ تخت بچھا ہوا ہے، فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک فرشتہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کے کہتا حضرت وہ ایمان، یقین اور تقوی، توکل کی باتیں جو دنیا میں تم انسانوں کو سناتے تھے، ہم کیسے یہ ذرا ہمارے فرشتوں کو بھی سنا دو. ایسا کھولا تھا. یعنی ایک مرتبہ حضرت صحابہ کی عمریں گرانے بیٹھے. صحابہ یہ صحابی کتنی عمر، یہ صحابی کتنی عمر، یہ صحابی کتنی عمر، اتنی عمر، اتنی عمر. دینداروں کی عمریں زیادہ، دنیا دار کی عمریں کم ہے نا بھائی. آپ دیکھو ذرا، جو دیندار ہوتا ہے اس کی عمر اچھی ہوتی ہے، اور جو دنیا دار ہوتا ہے اس کی عمر کم ہوتی ہے. پھر فرمایا اللہ والوں نے اتنے حج کیے، اور میں 1000 دور حکومت میں ہندوستان کے ایک بادشاہ کو اللہ نے حج کی توفیق نہیں دی. ایک مرتبہ صحابہ کی اولاد کو گنوانے بیٹھے کہ صحابی کو کتنی اولاد تھی، اتنی اولاد، اتنی اولاد، اتنی بیویاں، اتنی بیویاں. ہم تو ایک کالی لے کر بیٹھے، اس کو بھی ایسے چپک کے بیٹھے کہ مر کے نکلوں گا، بولتا زندگی میں نہیں نکلوں. کالی، ہاں وہ بھی بے نمازی، وہ بھی پھوڑ. ہاں لڑائی پر آ جائے تو 2-4 گالیاں ہم کو بھی دیے بغیر چھوڑتی نہیں. وہ لنگڑی، لولی، اندھی، کانی، بڈھی. ہاں ناک بھی بہتی اس کی، گندگی بھی اس کے اندر، اس سے چپکا بیٹھا ہلتا. ایسی کالی کلوٹی، بے نمازی بھی، بے دین بھی. ہاں دنیا بھر کی لڑائی جھگڑا کرنے والی بھی. ایک تھپڑ مارو غصے میں آ کر، فوراً کہے گی ارے میرے ماں باپ نے میری قسمت چھوڑ دی تیرے پلے باندھ کر، جب سے تیرے گھر کے آئی ہوں پیٹ بھر کے روٹی نہیں ملی، حالانکہ کھا کھا کے بھینس بن گئی. اور ان کو اللہ تعالیٰ کیسی بیویاں دیتے. ارے روم اور فارس کی شہزادیاں صحابہ کو اللہ نے دیا. کیا بیوی کرے گا یہ؟ بیویاں گنوائی. شہزادیاں صحابہ کے گھروں میں جھاڑواں دیتی تھی، جھاڑو. ان کے بچے جنتے تھے، ان کی روٹی پکاتی تھی، کہ گندے کپڑے دھوتی تھی. ایسی بیویاں دی تھی اللہ نے. ایک ہے اس کا یہ حال ہے، گھر سے باہر نہیں نکلتا، عورتوں کی طرح. موت آتی اس کی، عورتوں کی طرح مرتا ہے بستر پر. مردوں کی طرح مرنا نہیں آیا اس کو ابھی تک. بچے گنوائے صحابہ کی، بیویاں گنوائی صحابہ کی، عمریں گنوائی صحابہ کی، اور ایک مرتبہ صحابہ کے حج گنوائے. کسی نے کہا حضرت ایسے کیسے یاد رہتا آپ کو؟ فرمایا میرے کو یاد نہیں رہتا، میں جب بات کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو اللہ میرے دل میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے. اتنا دی اللہ تعالیٰ نے بات کی. امت میں جیسی طلب بڑھی، اللہ نے حضرت کے دل کو کھولنا شروع کیا. آنے والا مجمع طلب لے کر آئے گا، اللہ کہنے والے کے سینے کو کھولے گا. اور آنے والا مجمع بے طلب ہوگا، بے فکر ہوگا، اللہ تعالیٰ کہنے والے کے دل کو یوں سکڑے گا، اور پھر ذہن میں بات نہیں آتی. طلب لے کر بیٹھے. ہم یہاں آئے بات سننے، کام صحیح کریں، کام صحیح لے کے چلیں. اپنے علاقوں میں اندھے بن کے نہ چلیں، ہاں مردار کی طرح نہ چلیں، جاندار کی طرح چلیں. اس کا جینا بھی دین کا کام، اس کا مرنا بھی دین کی زندگی بنے. یہ مزاج کے ساتھ. ایک بار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا کر کہ اے اللہ میری جماعت سے، میری جماعت اللہ کی طرف سے آئے، آج تم کو جماعت کا ثواب بغیر جماعت کے ساتھ پڑھے ہم تم کو دینے کا وعدہ کرتے ہیں. دوسرے دن دیکھا کو اٹھا رہا، اٹھو 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 اٹھو، جماعت کا وقت ہو گیا، اٹھ جاؤ نماز کا وقت ہو گیا. کون؟ بولے میں شیطان نماز کے لیے اٹھا رہا. بولے کل سلایا تھا تو تم کو ثواب مل گیا، آج تو پڑھ کے لے لو. چلو ہاں بہت ہوشیار ہے. تبلیغ میں اول تو جانے نہیں دے گا، جب جائے گا تو ٹکنے نہیں دے گا، ٹک جائے گا تو لڑائی جھگڑے پر لگائے گا. اور یہ بہت کایا ہے. اس کا توڑ کیا؟ اے اللہ میں شیطان کے مکر و فریب سے واقف نہیں، تو واقف. حفاظت کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ تیرا کام ہے. کم بخت کو آنے مت دے ہمارے پنڈال میں. مانگو گے نا بھائی؟
میں نے دیکھا بزرگوں صحیح بات ہے. ہمارا پرانا کیا سمجھتا ہے میرے لیے بات یوں تو نئے لوگ ہیں ان کے لیے، حالانکہ پرانوں کے لیے نئےوں سے زیادہ ضروری ہے. جو گڑبڑ کرتا نا اس کا علاج یہ کہ صحیح بات سنیں. مستغنی ہم نہیں رہتے. قاضی صاحب عبدالوہاب صاحب اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، یہ دیکھا کوئی بھی آدمی بات کرتا ہوں بات سنتے تھے ان کی. عامی آدمی بات کرے یہ ذمہ دار بات کرے، سنتے تھے توجہ کے ساتھ. کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کس کی زبان سے کیا بات نکالتے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب کوڑے لگ رہے تھے نا بادشاہ کی طرف سے، مار مار کوڑے کی مار، راستے پر عوام کے سامنے امام وقت ہے، ایک چور کھڑا تھا. کہا امام صاحب میں نے 18,000 کوڑے کھائے ابھی تک. کتنے کھائے؟ 18,000 چوری کے لیے کھائے، لیکن میں نے چوری سے توبہ نہیں کی ابھی تک. اور امام صاحب چند کوڑوں پہ توبہ کر لو گے تو کل خدا کو کیا جواب دو گے؟ دین کے لیے کھا رہے ہو، برداشت کر لو. کہتے تھے امام صاحب زندگی بھر اللہ اس چور کو جزائے خیر دے، اس نے میرے قدموں کو جما دیا. میرے قدم کو امام صاحب جب میں چوری کے لیے اتنے کوڑے کھا سکتا ہوں، تم اللہ کے دین کے لیے کیوں نہیں کھا سکتے؟ دنیا مر رہی، دنیا کمانے کے بعد جان دے رہی ہے، بھوکی مر رہی ہے، سردی گرمی برداشت کری، عربستان میں جا کر سنڈاس صاف کر رہی ہے 2 پیسوں کے لیے. کون نہیں مرنا؟ دین کے لیے تھوڑی سی برداشت کر لینا، بہت نفع ملے گا، بہت فائدہ، بہت کچھ بنے گا اور بن کے جائے گا. اس وقت ضرورت اس کی ہے اللہ کے بندوں کے قلوب متوجہ ہو رہے، علاقے کے علاقے اور قومیں کی قومیں، بستیوں کی بستیاں امنڈ امنڈ کر کے آ رہے. وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ قلوب کو متوجہ کر رہا جو کل تک اللہ کی بات سننے کے روادار نہیں تھے، تمہاری میری شکل دیکھنے کے روادار تھے. آج ماشاءاللہ جماعتیں بن رہی ہیں، قلوب متوجہ کر رہا. اللہ تعالیٰ کہاں جائے گا؟ حالات مجبور کرتے ہیں اللہ کی طرف آنے کے لیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ایک دور آ چکا، ایک دور اور آئے گا. یہ حدیث کے موافق، لا یبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وب الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام اور بعز عزیز اور بذل ذلیل، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا کہ اے بیٹی، روئے زمین پر کوئی کچا اور پکا مکان، کوئی خیمہ اور کوئی محل اللہ نہیں چھوڑے گا جس میں اسلام کے بول کو خدا داخل نہ کر دے، عزت کے ساتھ ہے تو ذلت کے ساتھ. امت تو کچھ حالات سے مجبور ہو کر آ رہی ہے اور کچھ جنت فرت کی برکت سے اللہ قلوب کو متوجہ کر رہا. حالات مجبور کر رہے، پریشانیاں مجبور کر رہی، زندگی کا بگاڑ مجبور کر رہا، حالات کا بگاڑ مجبور کر رہا، ذلتیں مجبور کر رہی اللہ کی طرف آنے کے. اس لیے میرے بھائیوں، آنے والے مجمع کی سنبھالنے کی فکر کر، قدر کر، سمیٹ لو اس امت کو. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. تھوڑا سا سمیٹ لو گے، فکر کر لو گے اور یہ کچھ لے کر کے جائے گا، اس کا ثواب ہم کو بھی ملے گا. ممکن ہے ہم پکڑ میں آ جائیں اور اس کی فکر، اس کی نیکی ہم کو تم کو چھٹکارے کا ذریعہ بن جائے.